بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے کرونا وائرس نے اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے تب سے طرح طرح کے قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک قدرتی وائرس ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وائرس کو انسان نے اپنے مقاصد کے لیے لیبارٹری میں تشکیل دیا ہے، یعنی یہ ایک بایو وار کا شاخسانہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں جنوری سن 2019 میں امریکہ میں ہونے والی ایک مشق سے۔ یہ مشق امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز نے عالمی وبا کے بارے میں کی، جس کا نام کرمزن کانٹیجن تھا۔ اس میں فلو کی ایک ایسی عالمی وبا کا تصور پیش کیا گیا جو چین سے شروع ہو کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس تمثیل میں پیش گوئی کی گئی کہ اس مرض سے صرف امریکہ میں 5,86,000 ہلاکتیں ہوں گی۔ امریکی فوج کی جانب سے کی گئی ان مشقوں میں جو صورتحال پیش کی گئی، اس کے مطابق کچھ سیاح چین سے ایک پرسرار سانس کی بیماری کے ساتھ امریکہ اور دیگر ممالک جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ان مشقوں میں وائرس کو H7N9 انفلوئنزا کا نام دیا گیا۔ ان مشقوں کے دوران اس وبائی مرض کی تشخیص شروع ہوتی ہے۔ اس دوران امریکی اداروں نے کچھ اہم نقاط اخذ کیے، جن کے مطابق امریکہ میں اگر اس قسم کی کوئی وبائی صورتحال درپیش ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس وبا سے نمٹنے کے لیے امداد اور فنڈز موجود ہیں؟ خواتین و حضرات، ان مشقوں کے دوران امریکی اداروں کے درمیان آپس میں معلومات اور تعلقات کا شدید فقدان رہا۔ محکمہ صحت کو یہ مسئلہ درپیش رہا کہ ایسی صورتحال میں کون سی معلومات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور کون سی ایسی معلومات ہیں جس سے لوگوں کو مخفی رکھنا چاہیے۔ صحت کے مختلف اداروں کا بھی آپس میں رابطہ مؤثر نہ ہو سکا اور وہ یہ طے نہیں کر پائے کہ کون سا ادارہ اس وبا کے دوران رہنمائی کے فرائض سر انجام دے گا۔ ان مشقوں کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ امریکہ کے پاس پروڈکشن کے وسائل کم ہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی لباس کی تیاری، ماسک، وینٹیلیٹرز اور وبائی مرض کو ٹیسٹ کرنے کی سہولت ان کو میسر نہیں۔ اس وبا کے دوران مختلف شہروں اور ریاستوں وبائی مرض سے نمٹنے میں ناکام اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تو تذکرہ تھا ایک تمثیلی مشق کا جو امریکہ میں کی گئی، جو نہ جانے محض اتفاق ہے یا مستقبل میں درپیش خدشات سے نمٹنے کی منصوبہ بندی۔ مگر اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال سے آگاہ کرتی کتابیں اور فلموں کی جو وبائی امراض کے پھیلاؤ اور ان سے محفوظ رہنے کی تدبیر کی نشاندہی کرتی نظر آتی ہیں، جو اس وقت موجودہ دنیا کو درپیش ہے۔ آج کل وہ ہوتا نظر آ رہا ہے جس کا تصور بھی شاید ناپید تھا۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دنیا اچانک کیوں بند ہو جائے گی، کاروبار زندگی ایسے مفلوج ہو جائے گا؟ مگر ٹھہریے، یہ بات اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسکرین رائٹر سے ناول نگار بننے والے پیٹر مے نے 2005 میں عالمی وبا کے بارے میں لاک ڈاؤن کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ اب 15 سال بعد کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کتاب ایک حقیقت بن گئی۔ اس کتاب کو اس وقت ناشروں نے انتہائی غیر حقیقت پسندانہ ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا تھا، جو اب شائع ہونے والی ہے۔ اس کتاب میں لکھی کہانی مکمل طور پر پیٹر مے کی سوچ پر مبنی نہیں۔ انہوں نے 2002 سے برطانوی اور امریکی وبائی امراض کی تیاری کے دستاویزات کو استعمال کیا تاکہ کتاب لکھنا ممکن ہو۔ یہ کتاب حقیقت پسندانہ ہو۔ پیٹر مے نے بتایا، اس وقت جب انہوں نے کتاب لکھی تو سائنسدان پیشگوئی کر رہے تھے کہ برڈ فلو اگلی بڑی وبائی بیماری بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک چیز تھی اور یہ ایک حقیقی امکان تھا۔ لہٰذا پیٹر نے اس میں بہت ساری تحقیق کی اور اس خیال کے ساتھ یہ کتاب لکھی کہ برڈ فلو اور کرونا وائرس بہت مختلف ہے۔ خواتین و حضرات، پیٹر مے نے کہا، برسوں پہلے ناشروں نے اس ناول کو انتہائی غیر حقیقت پسندانہ اور غیر معقول قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کتاب کو سنبھال کر رکھ دیا اور وہ بھول گئے کہ انہوں نے کوئی ایسی کتاب بھی لکھی تھی۔ یہ تب تک تھا جب ٹویٹر پر ایک مداح نے ان کو کرونا وائرس کے پیش نظر ایک کتاب لکھنے کو کہا۔ پیٹر مے نے کہا، میں نے اس کے متعلق 1 منٹ سوچا تو مجھے احساس ہوا میں یہ پہلے ہی کر چکا ہوں۔ پھر پیٹر نے ایک پبلشر کو اس کتاب کے بارے میں بتایا اور پبلشر نے راتوں رات پوری کتاب پڑھ کر اگلی صبح اسے شائع کرنے کی حامی بھر لی۔ خواتین و حضرات، ابھی یہ کتاب لاک ڈاؤن امیزون کے ذریعے صرف امریکہ میں دستیاب ہے اور 30 اپریل کو بطور پیپر بک اور آڈیو بک دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے ایک کتاب لکھی تو اس کے بعد اسے پہلی بار پڑھا تو وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ درست تھا
آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کی روزانہ کی تفصیلات، جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لوگوں کو گھر میں رہنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ حیرت انگیز حد تک درست ہے۔ اس کے علاوہ امریکی خاتون لکھاری سلوویا براؤنی کی کتاب اینڈ آف ڈیز میں 12 سال قبل کرونا جیسی وبا کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ لکھاری نے اپنی کتاب اینڈ آف ڈیز میں دنیا میں 2020 میں آنے والی وبا کا ذکر کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ 2020 میں نمونیا جیسی ایک وبا دنیا میں پھوٹ پڑے گی، جو انسانوں کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں اور ڈھانچے کو متاثر کرے گی، اور اس پر تقریباً کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ سن 2011 میں ریلیز ہونے والی ایک ہالی ووڈ فلم کانٹیجن میں کرونا وائرس پھیلنے کی پیشگوئی کی گئی۔ وارنر برادرز اسٹوڈیو، جس نے کانٹیجن بنائی تھی، ان کا کہنا ہے کہ دسمبر میں جب چین میں کووڈ-19 پھیلنے کی پہلی خبر سامنے آئی تو فلم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ کرونا وائرس اور موجودہ وبا اور اس فلم کے مرکزی خیال کے درمیان مماثلت ہے، جو ایک دہائی قبل عکس بند کی گئی تھی۔ اس فلم میں ایک پیلٹرو کاروباری خاتون ایک پرسرار اور مہلک وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے، جس سے وہ چین کے دورے کے دوران متاثر ہوتی ہیں، اور پھر یہ وائرس پوری دنیا میں ہنگامی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، کانٹیجن فلم میں حقیقت کے ساتھ متاثر کن حد تک مماثلت ہے۔ اس فلم میں پیلٹرو کے کردار کو MEV1 نامی وائرس ہانگ کانگ کے ایک شیف سے ہاتھ ملانے سے لگتا ہے۔ اس شیف کو یہ وائرس ایک ذبح شدہ سور کو ہاتھ لگانے سے لگا، جو ایک چمگادڑ سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آتی ہیں، شدید بیمار ہو جاتی ہیں، اور چند دن کے بعد ہی ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ان کا بیٹا بھی جلدی مر جاتا ہے، لیکن میٹ ڈیمن کا مدافعاتی نظام، جو اس فلم میں ان کے شوہر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس وائرس سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور اب حقیقت میں بھی ماہرین صحت کا خیال ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں چین کے شہر ووہان میں پھیلنے والا کووڈ-19 کرونا وائرس جانوروں سے ہی انسانوں کو منتقل ہوا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس بھی چمگادڑوں سے شروع ہوا، بالکل اسی طرح جیسے سن 2002 اور 2003 میں سارس وبا شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دوسرے جانوروں سے انسانوں تک پہنچا۔ کرونا وائرس نے موجودہ پھیلاؤ کی طرح فلم میں فرضی وائرس بھی انسانوں کے مابین قریبی رابطے کے ذریعے یا آلودہ جگہوں کو چھونے سے پھیلا۔ خواتین و حضرات، فلم میں دکھائی گئی اور حقیقی دونوں بیماریاں سانس کے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ کچھ ایسے ہی صورتحال پیش کرتی ایک فلم پینڈیمک بھی ہے۔ فلم جس کا نام ہی وبا ہے 2007 کی امریکی ٹی وی سیریز تھی، جسے بعد میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر کے فلم کی صورت میں ریلیز کیا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے آسٹریلیا کے ساحل سے، جہاں دو دوستوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ساحل پر بنے کیبن میں رہ جاتا ہے، لیکن دوسرا دوست جہاز کے ذریعے امریکہ جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ساحل پر مردہ جانور پڑے ہوتے ہیں، اور انہیں تھوڑی دیر بعد ریسکیو کی ٹیمیں آتی ہیں، جو مردہ جانوروں کے سیمپل اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران انہیں چھوٹی سی جگہ سے ایمس کا دوست ملتا ہے۔ وہاں اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، جس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، جبکہ ایمس جہاز میں امریکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے شدید کھانسی ہونے لگتی ہے۔ اس دوران وہ جہاز کے واش روم میں جاتا ہے، جہاں اس کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ باہر آتا ہے۔ کچھ مسافر، ایک ایئر ہوسٹس اس کی مدد کرتی ہے۔ اس دوران جہاز کے عملے کو ایئرپورٹ پر رابطہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ والے ڈیزیز کنٹرول کے ادارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ فون پر ڈیزیز کنٹرول کے ایک اہلکار جہاز کے عملے کو ہدایت دیتی نظر آتی ہیں کہ یہ جہاز لینڈ کرنے کے بعد جب تک ڈاکٹرز ایمز اور جہاز کے تمام مسافروں کو چیک نہیں کر لیتے، جب تک کسی بھی فرد کو جہاز سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دوران ایمز جہاز میں انتقال کر جاتا ہے۔ جہاز جب امریکہ کی سرزمین پر اترتا ہے تو اس کے مسافروں کو کوارنٹین کر دیا جاتا ہے، اور جب مسافروں کو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کوارنٹین کیا جا رہا ہے تو کچھ مسافر تو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مسافر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان میں سے ایک مسافر ہنری ایسا بھی ہوتا ہے جو چھپ کر ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی لیتا ہے اور اپنی کسی بزنس میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس دوران جب مسافروں کو چیک کیا جاتا ہے اور جہاز کے اندر آ کے ڈاکٹرز کی ٹیم ایمس کی ناش کا معائنہ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کوئی وبائی مرض کا شکار ہے اور اسے کسی وائرس نے متاثر کیا ہے، جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جہاز کے مسافروں کو ایک مخصوص جگہ لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہے۔ ان کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس دوران انتقال کر جانے والے متاثر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے۔ جو ایئر ہوسٹس
ایمز کا خیال رکھتی ہے اس کی بھی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس دوران جہاز کا مسافر ہنری جو بھاگا ہوتا ہے وہ باہر جا کر بزنس میٹنگز کرتا ہے۔ اس کی ڈیل ایک فلم بنانے والے فرد سے ہوتی ہے جو اس کو اپنی فلم کی پارٹی میں بلاتا ہے۔ ہنری کی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی ایک فلم پر ڈیل پکی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آفس میں پارٹی کرتا ہے، سارے لوگوں سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور فلمی پروڈیوسرز کی بھی پارٹی میں جاتا ہے، وہاں بھی لوگوں سے ملتا ہے اور وائرس جگہ جگہ پھیلاتا ہے۔ بالآخر پارٹی کے دوران اس کو علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پارٹی میں ہی گر جاتا ہے۔ جب ایمبولینس بلائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہنری بھی وبائی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اس بندے سے جو بھی ملا ہے حکومت سے رابطہ کرے کیونکہ وہ بھی اب اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں۔ خواتین حضرات، فلم تو کافی لمبی ہے لیکن اس کو تھوڑا مختصر کر کے اس کا تجزیہ کیا جائے تو بالآخر اس بیماری کی ویکسین تیار کر لی جاتی ہے، مگر اس دوران بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس فلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کے کرونا وائرس سے ملتی جلتی ہیں، ان سب سے بڑھ کر اس فلم کا نام ہی پینڈیمک یعنی وبا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھا ماضی سے حال کا تذکرہ، اب بات کرتے ہیں مستقبل پر مبنی ایک سیریز جس کا نام H+ ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک وائرس کے ذریعے انسانوں کو مار دیا جاتا ہے اور جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کا دماغ 24 گھنٹے انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ واقعہ دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سیریز مستقبل کو پیش نظر رکھ کر بنائی گئی جس میں دنیا کی 1/3 آبادی باقی رہتی ہے اور زندہ بچ جانے والے لوگوں کے دماغ کے اندر ایک مائکرو چپ H+ لگا دی جاتی ہے۔ اس چپ کے ذریعے وہ افراد 24 گھنٹے انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مگر اب چپ لگانا فلموں سے نکل کر موجودہ دور میں داخل ہو چکا ہے۔ کیون جو کہ بائیو انجینئرنگ کے ایک مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ انہوں نے بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کی تجویز پر اس طرح کی ویکسین پر کام شروع کیا جو اپنا نشان چھوڑ دے اور یہ بار کوڈ ٹیٹو جیسا ہوگا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کورونا کی ویکسین شوگر بیس مائکرو نیڈلز جیسی ہوگی، اسے جب اسکن پہ لگایا جائے گا وہ اپنا نشان چھوڑ دے گی، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایئرپورٹ اور دوسری جگہوں پر خاص قسم کے اسکینر سے اس نشان کو دیکھا جا سکے گا اور یہ نشاندہی کی جا سکے گی کہ ان لوگوں نے یہ ویکسین لگائی ہے اور ان لوگوں نے نہیں لگائی، اور صرف انہیں ہی سفر کی اجازت ہوگی جو اس ویکسین کو لگوا چکے۔ خواتین و حضرات، مارچ 18 کو جب بل گیٹس نے reddit.com پر آسک می اینی تھنگ کے سیشن میں کرونا وائرس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے انسانی جسم میں مائکرو چپس کی تنصیب، انہوں نے بتایا کہ وہ بہت ہی جلد ہیومن امپلانٹیبل کیپسولز کی لانچنگ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ہوں گے جو بتائیں گے کہ کس کس کو اس کی ویکسین لگائی جا چکی ہے، کیونکہ پروگرام ID 2020 میں دیگر ویکسینز بنانے والی کمپنیاں شامل ہیں، اس لیے بہترین صحت اور بیماری سے بچاؤ کے لیے ہر انسان کو لازمی طور پر اس طرح کی ویکسینز لگوانی پڑیں گی۔ خیال رہے کہ بل گیٹس نے 2015 میں بھی ایک عالمی وبا کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا اگلی وبا کے لیے تیار نہیں۔ بل گیٹس نے 5 سال قبل کہا تھا کہ وبا پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے کیونکہ تمام ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا کہ دنیا کو وبائی مرض کے لیے تیاری کرنی ہوگی جیسے جنگ میں محفوظ رہنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کی ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری اور دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے بل گیٹس اربوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار۔ خواتین و حضرات، اس دوران خدائی جین کے عنوان سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی پھیلائی گئی اور اسے بل گیٹس سے منسوب کیا گیا۔ یہ ویڈیو ایک اہم اجلاس کی تھی۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خواتین و حضرات، اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ ہم انسان کے دماغ سے خدا پر مر مٹنے کی قدرتی قوت نکال دیں گے۔ انسان میں خدا سے تعلق بنائے رکھنے اور خدا کے نام پر مر مٹنے کی جو قدرتی قوت یعنی جین ہوتی ہے، ہم ویکسین کے ذریعے سے انسان سے ختم کر سکتے ہیں تاکہ ایک انسان نارمل جانور بن جائے اور خدا سے اس کا تعلق کمزور تر ہو کر ختم ہو جائے۔ خواتین و حضرات، ادھر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان میں 2 مختلف جینز ہوتی ہیں، ایک خدائی جین اور دوسری نارمل جین۔ خدائی جین والے لوگ مذہبی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں اور جہادی بھی ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس عام جین والے لوگ جیو اور جینے دو یا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے کہ نظریے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ بس کھاؤ پیو دنیا انجوائے کرو والے فلسفے پر چلتے ہیں، جبکہ جہادی قسم کے لوگ اسلام کا غلبہ اور دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اسلام مخالف وجود کو برداشت نہیں کر سکتے جو کہ کفار کو کسی صورت قبول ہے۔
خواتین و حضرات، اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ ہم یعنی کفار دنیا پر اپنی آزاداری قائم کرنے کے لیے جو بھی سازش کرتے ہیں، عام عقل رکھنے والے انسان اسے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ہمارا پیدا کردہ نعرہ کہ انسانیت سب سے بڑی ہے کے تلے آسانی سے رگلائے جا سکتے ہیں، انہیں بہکایا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے، کٹ پتلی کی طرح نچوایا جا سکتا ہے، لیکن جو اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے مسلمان، وہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ ہمارے عزائم کو ناکام بھی بناتے ہیں اور ہمیں شکست بھی دیتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اور کیمیکل ہتھیار کا استعمال بھی کر کے دیکھا، لیکن ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے اور بل گیٹس کی نیو چپ کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا۔ خواتین و حضرات، وہ ان چپس کو انسان کے جسم میں داخل کر کے 5G ٹیکنالوجی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اس ویکسین کے اندر نینو چپ ہوں گی جو دنیا کے ہر انسان کو دی جائیں گی۔ خواتین و حضرات، کانٹیجن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے کسی کو خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی۔ تو گویا ایک وائرس کی بدولت ہم ایک جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ عام حالات میں کون خود کو چپ والی ویکسین لگانے کی اجازت دیتا ہے جس سے ہم نشان زدہ ہو جائیں؟ اور ٹیٹو بنوانا مسلمان اور عیسائی دونوں مذہب میں منع ہے، یہاں تک کہ عیسائیوں کی مقدس کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ نشان زدہ لوگ دجال کے کنٹرول میں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ان سب چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وائرس قدرتی نہیں بلکہ مین میڈ یعنی انسان کا بنایا ہوا ہے، اور اب کچھ طاقتیں اس وائرس کے ذریعے پوری انسانیت پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کھربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ اب یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ وہ اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔